اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ محاسن اسلام، بنیاد پرستی کا مفہوم۔ سوال: آج کل تمام مغربی اقوام اور سپر طاقتیں یعنی نام نہاد ان تمام تحریکوں سے یا ان تمام اسلامی ممالک سے اس قدر خائف ہے جو اپنے اپنے ملکی نظام کو خالص اسلامی نظام میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسی بنا پر ایسے نظام اپنانے والوں کو اقوام مغرب بنیاد پرست، مذہب پرست وغیرہ کا نام دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ خود ہی اقرار کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس بنیاد موجود ہے۔ الحمدللہ تمام مسلمانوں کو آج بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے پاس بنیاد قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے۔ جس تنظیم یا تحریک یا ملک نے خالص اسلامی نظام قرآن رائج کرنے کی کوشش کی، اسے بنیاد پرست کہا گیا۔ براہ کرم یہ بتائیے کہ نمبر 1، اگر قرآن پاک کا خالص اسلامی نظام رائج کر دیا جائے تو بنیاد پرستی کا لفظ قابل قبول ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ بنیاد پرستی کے معنی یورپی اقوام کی نظر میں رجت پسندی کے لیے جاتے ہیں، جبکہ مغربی اقوام کے پاس کوئی بنیاد نہیں۔ نمبر 2، کیا مسلمان قرآن پاک کا حامل ہونے کی بنا پر بنیاد پرست ہی تسلیم کیا جاتا ہے؟ جواب: بنیاد پرستی اور رجت پسندی کے اگر یہی معنی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے تو اس سے بڑھ کر کسی مسلمان کے لیے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اقوام مغرب کے پاس کوئی آسمانی نظام موجود نہیں جس کے مطابق وہ زندگی گزارے، اس لیے انہوں نے مذہب کو ہر شخص کا نجی اور ذاتی معاملہ قرار دے رکھا ہے۔ اس کے دین کو ان کے اجتماعی اور معاشرتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس کامل و مکمل آسمانی ہدایت نامہ موجود ہے جو زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی، سماجی و سیاسی، معاشی و معاشرتی شعبوں میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ اقوام مغرب مسلمانوں کی اس قوت سے آگاہ ہے اور انہیں ہر لحظہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس آسمانی و روحانی نظام کو اپنا لیا تو مسلمان پھر دنیا پر اسی طرح چھا جائیں گے جس طرح قرون اولیٰ میں ایک قلیل عرصے میں دنیا بھر کے باطل نظاموں پر غلبہ و تفوق حاصل کر لیا تھا۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو اس نظام سے بدظن کرنے کے لیے طرح طرح کے شگوفے چھوڑتے رہے ہیں۔ بنیاد پرستی اور رجت پسندی کا طعنہ بھی انہی اوچھے ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ نظام اسلام کی مخالفت کرنے والوں کا شرعی حکم۔ سوال: پاکستان اور بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور حکمران بھی مسلمان ہے، لیکن ان ملکوں کا نظام زندگی دین انگریز پر چل رہا ہے اور دین اسلام دین انگریز لادینی نظام کے تابع بنا کر رکھا گیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی غیر مسلم اقلیتیں اور حکمران طبقہ ان مسلم ملکوں میں دین انگریز جو لادینی نظام زندگی ہے ختم کرنے پر سخت ناراض ہے اور سخت مخالف ہے۔ اس بارے میں مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلم اقلیتوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب: اسلامی شریعت تو لادینی نظام کی دشمن ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ مخلصین لہ الدین کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بھی اعلان فرمایا گیا کہ الا للہ الدین الخالص، سورہ زمر آیت 3۔ غیر مسلم اقلیتیں اگر یہ چاہتی ہے کہ مسلمان نظام شریعت کو نہ اپنائے بلکہ انگریز کے دینی لادینیت کے تابع رہے تو مسلمان حکمرانوں کو ان کی یہ خواہش پوری نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کر لو، اور اگر تم نے ان کے خواہشات کی پیروی کر لی بعد اس کے تمہارے پاس علم آ چکا ہے تو تمہارے لیے اللہ سے کوئی دوست اور حمایتی نہیں رہے گا۔ الغرض مسلمانوں کا فرض ہے کہ انسانی خواہشات کے بجائے احکام ربانی اور شریعت محمدی کی تعمیل میں سرگرم ہو اور دشمنان دین کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ اسلامی ممالک میں غیر مذہب کی تبلیغ پر پابندی تنگ نظری نہیں۔ سوال: پہلے آپ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ ہمارا اسلام تنگ نظر مذہب ہے۔ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے، جو یقیناً نہیں میں ہوگا، تو پھر اس نہیں کی روشنی میں میرے ذہن میں موجود اصل مسئلے کا جواب دیں کہ جب اسلام اپنی تبلیغ کا حکم دیتا ہے تو پھر دوسرے مذاہب پر کیوں پابندی لگا دیتا ہے؟ کیا اسلام کے پیروکاروں کو استقلال اور ثابت قدمی پر شک ہے جو ان کے اولین اصولوں میں ایک ہے؟
پھر یہ کہ جب اسلامی مملکتوں میں دوسرے مذاہب کی تبلیغ قانوناً ممنوع ہے تو کیا یہ خطرہ تو نہیں کہ غیر مسلم مملکتیں اسلام کی تبلیغ کے بارے میں ایسے ہی قوانین بنا ڈالے؟ اگر کہیں ایسا ہو گیا تو اسلام کی تبلیغ کہاں اور کیوں کر ہوگی؟ اور کیا موجودہ طریقہ کار سے دوسرے مذاہب کی سرگرمیوں کو خفیہ فروغ تو حاصل نہیں ہو رہا؟ امید ہے میرے ان سوالات کا تفصیلی جواب دے کر آپ میرے اور میرے حوالے سے کئی نوجوانوں کے ذہن میں موجود اس الجھن اور تشویش کو دور کریں گے۔ جواب: اپنے حریم میں کسی کو گھسنے نہ دینا تنگ نظری نہیں کہلاتی، حمیت و غیرت کہلاتی ہے۔ اسلام اگر تنگ نظر نہیں ہے تو بے غیرت بھی نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کی بیوی کو اپنی طرف اعلانیہ دعوت دینے لگے تو کیا شوہر اس کو برداشت کرے گا؟ اور کیا کوئی عقل مند اس کو تنگ نظری کا طعنہ دے گا؟ اور کیا یہ کہا جائے گا کہ اس کو اپنی بیوی پر اعتماد نہیں، اس لیے برا مناتا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا تعالی ہم سے زیادہ باغیرت ہے اور اس کا دین انسانی ناموس سے زیادہ مقدس ہے۔ رہا آپ کا یہ اشکال کہ اگر اسلامی مملکت میں غیر مذاہب کو اپنی تبلیغ کرنے پر پابندی ہوگی تو غیر مسلم مملکتیں اپنے ہاں بھی مسلمانوں پر پابندی عائد کر دیں گے کہ وہ تبلیغ نہ کرے، تو جناب حقیقت یہ ہے کہ مغرب کی عیسائی مملکتیں، جنہیں عام طور پر فراخ دل لبرل تصور کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی تبلیغ کے معاملے میں انتہائی متعصب ہوتی ہے۔ ان کے ملکوں میں عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دینا تو درکنار، ذرا آپ مسلمانوں کو ہی اسلام کی تعلیم دینے کے لیے کوئی مسجد یا مدرسہ تعمیر کر لے تو دیکھیے، یہ جو آپ سنتے ہیں کہ انگلینڈ میں اتنی 100 مساجد ہے یا زیادہ تر خفیہ طور پر گھروں میں ہوتی ہے جن کے اندر دروازے بند کر کے اذان دی جاتی ہے، وہ بھی بغیر مائک کے اور ہلکی آواز سے، اور جو آپ لندن یا دوسرے شہروں میں کوئی اعلامیہ مسجد دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کئی سالوں پر محیط صبر آزما جدوجہد کار فرما ہوتی ہے۔ آپ کو 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ لندن دنیا کا بڑا مرکز ہے، مسلمانوں کی بڑی آبادی کے علاوہ وہاں 40-50 مسلم ممالک کے سفیر اور ان کے متعلقین رہتے ہیں۔ سالوں کی جدوجہد اور عرب سربراہان کے زور ڈالنے پر ریجنٹ پارک میں مسجد بنانے کی اجازت ملی۔ اس کا مینار کہیں لندن کے سینٹ پال چرچ کے مینار سے زیادہ بلند ہو رہا تھا۔ فوراً شرط عائد ہوئی کہ مسجد کا مینار اس چرچ سے اونچا نہ ہو، جبکہ وہ چرچ ریجنٹ پارک سے دور واقع ہے، اور اذانوں کی آواز پر بھی ایک نوع کی پابندی ہے۔ اب سنیے، مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ کے قیام کے لیے مانچسٹر بولٹن کے نزدیک 5 سال کی تکا دینے والی جدوجہد کے بعد اجازت ملی کہ آپ مسلمان بچوں کے لیے اسلامی دینی مدرسہ بنا سکتے ہیں۔ یہ کراچی یا پاکستان کی فراخ دل لبرل مشنوں کے رموز سے بے نیاز حکومت توڑی ہی ہے کہ کہیں تو عیسائیوں کے سیلولیشن آرمی یعنی نجات کی فوج، اور کہیں بہترین علاقوں جیسے کہ صدر میں بلند سے بلند ترین گرجا گھر ہے جو سونے جیسی زمین میں وسیع و عریض رقبوں پر محیط ہے۔ یہ سب اس کے علاوہ ہے کہ مشنری اسکول کالج روز افزوں ہے جو اگر مرتد نہیں بنا سکتے تو راسخ العقیدہ مسلمان بھی نہیں رہنے دیتے۔ امریکہ کی وسعت نظری کی مثال ایک پاکستانی دردمند مسلمان نے بیان کی۔ وہ شکاگو میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے یہاں عیسائیوں کی یہ ہمہ گیری، مشنری اسکول، مشنری اسپتال، گرجا گھروں اور عیسائی نمائندوں کی دیکھی جو قومی و صوبائی اسمبلی میں براجمان ہوتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ایک مسلمان سنڈے اسکول کھولنے کے لیے بھی برسوں لگ جاتے ہیں۔ پہلے تو جس محلے میں سنڈے اسکول کھولنا ہوتا ہے وہاں کی آبادی کی پبلک ہیئرنگ کرائی جاتی ہے، باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے کہ کتنے باشندے اسکول یا مسجد کی تعمیر کے حق میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ عیسائی آبادی اپنی اکثریت کی بنا پر اس کو رد کر دیتی ہے۔ پھر ضلعی کورٹ، ہائی کورٹ میں مقدمہ پیش ہوتا ہے، ہر جگہ سے ہار کر انجام کار سپریم کورٹ سے مسلمان اسکول کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اس میں 10 سال گزر جاتے ہیں۔
امریکی کورٹ کے زبردست اخراجات میں مسلمانوں کا فنڈ کنگال ہو جاتا ہے اور مسلمان سنڈے اسکول کا خواب اس لبرل ملک میں شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔ رہا یہ کہ کوئی مسلمان محض اقلیت کی بنا پر پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بن جائے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ ان لبرل فراخ دل وسیع النظر حکومتوں نے اقلیتوں کے نمائندوں کو پارلیمنٹ اور اسمبلی میں پہنچانے کا ٹنٹا نہیں پالا۔ مزید شرعی مسائل کے حل کے لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔